صدیوں پرانی بات ہے۔ پہاڑوں کی اوٹ میں گھنے جنگلوں سے گھری ایک ریاست تھی۔ اس ریاست کے بیچوں بیچ ایک شاندار محل کھڑا تھا۔ اونچی فصیلیں، سنگ مرمر کے ستون اور ہر دیوار پر کندہ ایسی کہانیاں جو وقت کی گرد کو بھی بلا دیتی تھیں۔ شام ڈھلے جب محل کے میناروں پر سنہری روشنی پڑتی تو یوں لگتا جیسے آسمان زمین کو چھو رہا ہو۔ اسی محل میں رہتی تھی راجکماری مریم۔ وہ حسن و نرمی کی مثال تھی۔ لمبے سیاہ بال، چمکتی آنکھیں اور آواز میں وہ کشش کہ ہر کوئی پہلی بار میں ہی اس پر فدا ہو جاتا۔ مگر مریم کا دل محل کی سنگین دیواروں سے اکتایا ہوا تھا۔ اسے اکثر تنہائی میں سکون تلاش کرنا پڑتا۔ محل کے پیچھے ایک پرسکون جھیل تھی۔ مریم اکثر وہاں جا کر پانی کی سطح پر نظریں جما دیتی۔ وہ پھول چن کر مالائیں بناتی، پرندوں سے باتیں کرتی اور اپنے دل کے راز ہوا کو سونپ دیتی۔ ایک دن جب شام کا سورج ڈوب رہا تھا اور جھیل پر سرخی بکھر رہی تھی، مریم نے محسوس کیا کہ پانی کے بیچوں بیچ ہلچل ہے۔ دھند کے پرچے سے ایک نوجوان باہر آیا۔ وہ تھا سمیر۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی گہرائی تھی، چہرہ پرکشش مگر پراسرار۔ اس کے لباس بھیگے ہوئے تھے، جیسے ابھی ابھی جھیل سے نکلا ہو۔ مریم چونک اٹھی، مگر سمیر نے بس ایک خاموش مسکراہٹ سے اسے تسلی دی۔ یہ پہلی ملاقات تھی، مگر یہ پہلی نظر ہی دونوں کے دلوں کو چھو گئی۔ آنے والے دنوں میں مریم اور سمیر کی ملاقاتیں بڑھنے لگیں، کبھی جھیل کے کنارے، کبھی جنگل کے راہوں پر۔ دونوں ایک دوسرے کے سامنے چپ رہتے، مگر آنکھیں سب کچھ کہہ دیتیں۔ مریم نے پہلی بار محسوس کیا کہ وہ کسی کے ساتھ خود کو مکمل محسوس کر رہی ہے۔ سمیر کا انداز نرم تھا، مگر آنکھوں میں چھپا دکھ اکثر اسے الجھا دیتا۔ ایک رات مریم نے ہمت کر کے پوچھا، تم کون ہو سمیر؟ کہاں سے آتے ہو؟ سمیر نے ایک لمحے کو نظریں جھکائیں، پھر مسکرا دیا، میں وہ ہوں جسے تم پہچاننا چاہتی ہو۔ مہینوں کے بعد ایک رات، جب پونم کا چاند آسمان پر پورے جوبن پر تھا، سمیر نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنا اصل روپ چھپائے گا نہیں۔ وہ مریم کو جھیل کے کنارے لے گیا۔ پانی پر چاند کی روشنی جھلملا رہی تھی۔ اچانک سمیر کا جسم کانپنے لگا، اس کی آنکھیں جلنے لگیں، بازوؤں پر چمکتے ہوئے چھلکے نمودار ہوئے۔ لمحوں میں وہ ایک ناگ انسان میں بدل گیا، آدھا انسان، آدھا سانپ۔ مریم خوف سے پیچھے ہٹی، مگر پھر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ دھیرے سے بولی، تم چاہے ناگ ہو یا انسان، میرے لیے تم صرف سمیر ہو۔ اس ایک جملے نے سمیر کو توڑ بھی دیا اور جوڑ بھی۔ مگر قسمتیں کے کھیل عجیب ہوتے ہیں۔ محل کے خادموں میں سے ایک نے یہ منظر دیکھ لیا اور خبر پورے گاؤں میں پھیل گئی۔ لوگ چیخنے لگے کہ راجکماری پر آسیب کا سایہ ہے۔ مشعلیں جلیں، تلواریں نکالی گئیں۔ مریم کو گناہ گار ٹھہرا کر قید کر لیا گیا۔ وہ چیختی رہی، میں بے قصور ہوں، یہ میرا پیار ہے، میرا جرم نہیں۔ مگر عوام کے کان بہرے ہو چکے تھے۔ جب سمیر کو معلوم ہوا کہ مریم قید ہے تو اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور پکارا، اگر یہ دنیا ہمارے پیار کو نہیں مانتی تو میں اس دنیا کو ختم کر دوں گا۔ رات کی تاریکی میں وہ اپنے اصل ناگ روپ میں آیا۔ اس کا جسم دیو ہیکل سانپ کا تھا، آنکھوں میں شعلے اور زبان سے زہر ٹپک رہا تھا۔ وہ گاؤں پر ٹوٹ پڑا، گھروں میں آگ لگ گئی، لوگ خوف سے چیختے بھاگنے لگے۔ ہر طرف شور و ہاہاکار مچ گیا۔ سمیر کے دل میں صرف ایک آگ جل رہی تھی، انتقام۔ گاؤں کے بزرگوں نے ایک پرانا منتر پڑھا، ڈھول بجنے لگے، آسمان پر بادل گرجنے لگے۔ منتر کی طاقت نے سمیر کو کمزور کر دیا، وہ تڑپنے لگا۔ مریم کو قید سے نکال کر جنگ کے بیچ لایا گیا تاکہ اس کے سامنے سمیر کو مارا جا سکے۔ مریم چیخی، نہیں، یہ میرا پیار ہے، میرا گناہ نہیں۔ مگر سمیر زخمی ہو کر زمین پر گر گیا، اس کے جسم سے خون بہہ رہا تھا۔ سمیر نے آخری بار مریم کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر لبوں پر مسکراہٹ۔ وہ بولا، مریم، تم نے ایک ناگ کو انسان بنا دیا۔ یہ محبت ہی میری زندگی کا امر سچ ہے۔ اور پھر اس کا جسم دھوئیں میں تحلیل ہو گیا۔ مریم اس کے ساتھ ہی زمین پر گر کر چیخنے لگی۔ اس کی چیخیں رات کی خاموشی میں گونجتی رہیں۔
کہتے ہیں آج بھی پونم کی رات جب جھیل پر سکوت چھاتا ہے تو پانی کی سطح پر مریم کے آنسو اور سمیر کا عکس جھلملاتا ہے۔